بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قدیم زمانے کی ایک حکیم کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بیماروں کو سب سے پہلے خوراک کی اصلاح کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک سبزیاں اور پھل سادہ طریقے سے استعمال نہ ہوں دوا بھی پورا اثر نہیں دکھاتی۔ اسی اصول پر انہوں نے کئی کمزور مریضوں کو صرف غذا سے صحت کی طرف لوٹتے دیکھا۔ کیلا، ناشپاتی اور خربوزہ ایک ہی دن میں اکٹھے کھانے کے بجائے الگ الگ اوقات میں استعمال کیے جائیں تو معدہ انہیں بہتر طریقے سے قبول کرتا ہے اور گیس یا بوجھل پن پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پرانے اسلامی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر میں بھی کھانے سے پہلے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکون کے ساتھ کھایا گیا کھانا جسم میں جھگڑا پیدا نہیں کرتا، اور یہی عادت انہیں بڑھاپے تک صحت مند رکھے رہی۔ پالک، ساگ یا دیگر پتوں والی سبزیوں کو بہت باریک کاٹنے کے بجائے درمیانے سائز میں پکانا ان کے غذائی اجزاء کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ جسم کو زیادہ فائدہ بھی دیتا ہے۔ انجیر اور کشمش کو ایک ساتھ بھگو کر استعمال کرنا پرانا دیسی طریقہ ہے جو خون کی کمی، کمزوری اور قبض تینوں میں آہستہ آہستہ بہتری لاتا ہے، مگر اس میں مستقل مزاجی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ایک استاد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو کھانے میں ادب سکھاتے تھے۔ وہ استاد کہتے تھے کہ جلدی اور شور سے کھانے والا انسان نہ صرف بدہضمی بلکہ بد اخلاقی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ چقندر، گاجر اور کھیرا اگر ہفتے میں چند دن سلاد کی شکل میں استعمال کیے جائیں تو جسم میں فطرتی صفائی کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور سستی کم محسوس ہوتی ہے۔ لوکی اور توری کو گرمیوں میں خاص طور پر شام کے وقت کھانا جسم کو ہمیشہ ٹھنڈک دیتا ہے۔ نیند کے دوران دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے میں یہ سبزیاں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک پرانی روایت میں ملتا ہے کہ ایک قافلے کے مسافر سفر کے دوران بھاری گوشت سے پرہیز کرتے اور خشک میوہ، کھجور اور ہلکی سبزیوں پر گزارا کرتے تھے۔ اسی سادگی نے انہیں طویل سفر میں بیمار ہونے سے بچائے رکھا۔ ناظرین، جلد کی خشکی کے لیے ناریل کا تیل ضرور لگائیں۔ بالوں کی خشکی کے لیے انڈے کی زردی کا استعمال کریں۔ گردوں کی صحت کے لیے لیموں کا معمولی استعمال کیا کریں۔ پیٹ درد میں ادرک کا رس ضرور پئیں۔ بخار میں لیموں کا رس اور شہد پینے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ زخم پر ہلدی لگانے سے زخم بہت جلدی بھر جاتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کا رس استعمال کریں۔ منہ کی بدبو کے لیے ایک لونگ چبا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے
جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں. دہی کے ساتھ کھیرا یا پودینہ شامل کرنا معدے کے لیے قدرتی محافظ کی طرح کام کرتا ہے اور یہ تیز مثالوں کے اثرات کو بھی کم کر دیتا ہے. ناظرین، بھنڈی اور مٹر کو ملا کر پکانے سے سبزی کا مزاج متوازن ہو جاتا ہے، جس سے نہ زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈک نقصان دیتی ہے. ایک دانا شخص کا قول ہے کہ جو انسان سبزی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنی صحت کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ زمین کی پیداوار میں ہی انسان کے جسم کی اصل دوا رکھی ہے. لیموں، ادرک اور ہلکا سا شہد نیم گرم پانی میں ملا کر ہفتے میں چند دن پینا ایک پرانا مگر آزمودہ طریقہ ہے جو سستی اور بھاری پن کو کم کر دیتا ہے. ایک اسلامی واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کم کھانے اور زیادہ شکر گزاری کو اپنا لیا. وقت کے ساتھ اس کی بیماری بھی کم ہوتی گئی اور اس کے اخلاق میں بھی نرمی آتی چلی گئی. تربوز اور خربوزے کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانے کے بجائے قدرتی درجہ حرارت پر کھانا گردوں اور معدے دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے. سبزی کاٹتے وقت غصہ یا جلد بازی نہ کرنا بھی ایک نفسیاتی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ پرسکون ذہن سے تیار کیا گیا کھانا جسم پر ہمیشہ زیادہ مثبت اثر ڈالتا ہے. ایک پرانے حکیم کا تجربہ تھا کہ جو لوگ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں وہ لوگ برسوں تک معدے کی شکایت سے بچے رہتے ہیں، چاہے ان کی عمر زیادہ ہی کیوں نہ ہو. ناظرین، زیتون کے تیل کا ہلکا استعمال، نرم گفتگو اور سادہ غذا اگر روزمرہ زندگی میں شامل ہو جائیں تو اس سے انسان کی صحت، مزاج اور تعلقات تینوں میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے. پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ قناعت اور صبر کی عادت انسان کو نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ ذہنی الجھنوں سے بھی ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے. یہی وہ راز ہے جو پرانے لوگوں کی صحت میں ہمیں جھلکتا دکھائی دیتا ہے. جنگلی گاجر کی جڑوں کو دھو کر ان کا رس نکالیں. یہ رس روزانہ پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی رطوبت بحال ہوتی ہے اور رات کے اندھے پن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. یہ آنکھوں کے لیے ایک مکمل غذا سمجھی جاتی ہے. کچے ناریل کی گودا پیس کر اس میں چند قطرے زیتون کا تیل ملا لیں. اس مرکب کو ہاتھوں اور پیروں کی ایڑیوں پر لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں، جلد کی خشکی اور ہاتھوں کی لکیریں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں. بھنڈی کے پھولوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں. یہ سفوف پانی میں ملا کر پینے سے ذیابیطس ہمیشہ قابو میں رہتی ہے. یہ لب لبے کے افعال کو بھی بہتر بناتا ہے
اور خون میں شکر کی سطح مستحکم رکھتا ہے۔ کیلے کے پھول کی سبزی میں تھوڑی سی ہلدی اور نمک ڈال کر پکائیں۔ یہ سبزی کھانے سے خواتین میں ماہواری کے درد، بے قاعدہ اور خون کی کمی میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ نیم کی چھال اور پتے ہم وزن لے کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ اس جوشاندے سے روزانہ کلیاں کرنے سے مسوڑوں سے خون آنے، دانتوں کے درد اور منہ کے چھالوں میں فوراً سکون ملتا ہے۔ آملہ کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے اور بالوں کو چمک دے دیتا ہے۔ یہ بالوں کی صحت کے لیے ایک قدرتی مگر مکمل علاج ہے۔ ناظرین، کچی پالک کے پتوں کا رس نکال کر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں۔ یہ رس روزانہ پینے سے ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ملتا ہے، اور یہ کیلشیم کا ایک قدرتی خزانہ بھی ہے۔ ادرک کی جڑوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف گرم پانی میں ملا کر پینے سے سردی، کھانسی اور گلے کی خراش میں فوراً سکون ملتا ہے، اور یہ سینے کی جکڑن کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ اس سفوف کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ، دھبے، مہاسے اور کیل ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ جلد کی رنگت کو بھی نکھار دیتا ہے۔ ناظرین، انجیر کے درخت کے پتوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ بنائیں۔ یہ قہوہ پی لینے سے دل کی گھبراہٹ، ذہنی بے چینی اور نیند نہ آنے کی بیماری میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے، اور یہ دل و دماغ دونوں کو سکون فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔